اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی، اور جو نہ مانے تو پھر اللہ پرواہ نہیں رکھتے جہاں کے لوگوں کی۔ صدق اللہ العظیم۔ حج اسلام کا چوتھا رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ یہ کوئی ایسی اختیاری عبادت نہیں ہے کہ جو چاہے کر لے اور جو چاہے نہ کرے، بلکہ جو شخص سفر اور رہائش وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اس پر حج کرنا لازم ہے۔ حج تو 9 ہجری میں فرض ہو گیا تھا، لیکن فرضیت کے فوراً بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے کے گئے، بلکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حجاج کا امیر بنا کر بھیج دیا، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا کہ وہ جا کر سورہ برات سنا دیں اور اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کسی مشرک کو بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کر سکے گا۔ پھر جب اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کی اجازت عطا فرمائی تو 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ اس حج کو حجۃ البلاغ کہتے ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک دین پہنچا دیا تھا اور امت نے اس کو پہنچانے کی شہادت بھی دے دی تھی۔ اس حج کو حجۃ الاکمال بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی نے تکمیل دین کی آیت نازل فرمائی۔ اس حج کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، اور یہی زیادہ مشہور ہے کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں اپنی امت کو الوداع کہا اور صاف صاف فرما دیا کہ مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، شاید میں اگلے سال حج نہ کر سکوں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی اطلاع دور دور تک پہنچ گئی، اور بے شمار لوگ حج میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حج کے لشکر میں اتنے لوگ شامل ہو گئے کہ جن کا شمار کرنا مشکل تھا۔ دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ ہی لوگ تھے۔ بعض روایات کے مطابق 1,24,000 یا 44,000 افراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ کے مہینے میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے تلبیے کی آوازوں نے ایک سماع باندھ دیا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ بھی عجیب ترانہ ہے، اس میں محبت کا اظہار بھی ہے اور غلامی کا اقرار بھی ہے۔ جب حجاج کرام آواز ملا کر تلبیہ پڑھتے ہیں تو ایمانی جذبات بیدار ہوتے ہیں اور مردہ دلوں پر بہار آ جاتی ہے۔ 8 دنوں کا یا کم و بیش کا سفر کر کے دین کے پروانوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کا یہ لشکر مکہ المکرمہ میں داخل ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں 4 روز قیام فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لے گئے، اور مینا میں 1 رات بسر کرنے کے بعد آپ عرفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عرفہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال آفتاب کے بعد ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس انی لا ارانی
وَإِيَّاكُمْ نَجْتَمِعُ فِي هَذِهِ الْمَجْلِسِ أَبَدًا، لوگو میرا خیال ہے کہ میں اور تم اس مجلس میں دوبارہ کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ یہ ایسی اطلاع تھی جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سچے عاشقوں کو اپنی جدائی اور وفات کے عظیم صدمے کو برداشت کرنے کے لیے تیار فرما رہے تھے، اور سمجھنے والے سمجھ گئے اور ان کے دلوں پر قیامت گزر گئی۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لوگو جیسے عرفہ کا دن حرمت والا ہے، جیسے مکہ کا شہر حرمت والا ہے، جیسے ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، اسی طرح تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں بھی حرمت والی ہیں۔ لوگو ان قریب تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ میرے بعد گمراہ ہو کر ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنے لگ جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج امت اس حکم کو فراموش کر چکی۔ مسلمان امت واحدہ نہیں رہی، بلکہ فرقوں اور جماعتوں میں تقسیم ہو چکے۔ مذہبی، لسانی اور جماعتی اختلافات نے امت کو تقسیم سے دوچار کر دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات یہ فرمائی، لوگو میں جاہلیت کی ہر بات کو اپنے قدموں کے نیچے پامال کرتا ہوں۔ ہاں، ظلمت کا دور گزر چکا، اب تو روشنی کا دور ہے۔ جاہلیت کا دور گزر چکا، اب تو علم کا دور ہے۔ تنزل کا دور بند ہو گیا اور ترقی کا دور کا دروازہ کھل گیا ہے۔ ضلالت کے دن بیت چکے اور ہدایت کے شب و روز شروع ہو چکے ہیں۔ دنیا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے روشنی اور ترقی کا دور شروع ہوا، لیکن انسانوں کی حماقت کو دیکھیے کہ کم فہم اور کم نظر لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو تاریکی کا دور کہتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھیں، کیا آپ نسوانیت کی تذلیل کو روشنی کہتے ہیں؟ شراب نوشی اور بدکاری کو روشنی کہتے ہیں؟ بے گناہ انسانوں پر بم گرانے کو روشنی کہتے ہیں؟ قوموں اور ملکوں کو ظلم کی زنجیروں میں جگڑنے کو روشنی کہتے ہیں؟ بے نسب بچوں کی ولادت کو روشنی کہتے ہیں؟ سود، جوا، سٹا، ان حرام چیزوں کو روشنی کہتے ہیں؟ بہن، بیٹی اور ماں کے ناچنے کو روشنی کہتے ہیں؟ یہ روشنی ہے کہ یہ تاریکی؟ روشنی کا دور تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور غلاموں کے غلاموں کا دور تھا، جس دور میں انسان کی گردن اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتی تھی، جس دور میں عورت کو ماں، بہن اور بیٹی کی حیثیت سے عزت ملی، محبت ملی، شفقت ملی، جس دور میں کوئی انسان بھوکا نہیں سوتا تھا، کوئی مظلوم داد رسی سے محروم نہیں رہتا تھا، کسی قوم کو رنگ یا زبان کی وجہ سے نفرت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، کوئی ڈاکو سر اٹھا کر نہیں چل سکتا تھا، جسے ہم روشنی کہتے ہیں۔ یہ روشنی تو زمانہ جاہلیت میں بھی تھی، لیکن اسے روشنی صرف وہ لوگ کہتے ہیں جو دن کے اجالے میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔